اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ثابت کرہا ان علماء میں سے تھے جو علم کے لیے علم میں مصروف رہے۔ آپ طب، فلکیات، ریاضیات اور فلسفہ وغیرہ میں کمال دستگاہ رکھتے تھے۔ آپ بغداد میں 224 ہجری میں پیدا ہوئے اور وہیں 288 ہجری میں وفات پائی۔ ایک دن آپ کا ایک گھر کے پاس سے گزر ہوا تو آپ نے اس گھر سے چیخنے چلانے کی آوازیں سنی تو آپ نے نزدیک کے لوگوں سے ایک دکان کی طرف اشارہ کر کے پوچھا، اس دکان میں جو قصاب ہوتا تھا وہ مر تو نہیں گیا؟ لوگوں نے جواب دیا، جناب اللہ کی قسم وہ کل رات اچانک فوت ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے۔ تو آپ نے لوگوں سے کہا، وہ مرا نہیں، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو وہ زندہ ہو جائے گا، تم مجھے اس کے گھر لے چلو۔ لوگ یہ بات سن کر حیران رہ گئے، انہیں ثابت کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا، کیونکہ یہ بات ہر کسی کو معلوم ہو چکی تھی کہ قصاب کل رات فوت ہو گیا ہے۔ تاہم لوگ ثابت کو لے کر قصاب کے گھر چلے گئے۔ ثابت نے عورتوں کو کہا کہ سینہ کوبی اور واویلا بند کرو۔ وہ چاہتے تھے کہ وہ انہیں شور و شرابے سے روک دیں۔ دوسرا حکم یہ دیا کہ کھانا تیار کرو تاکہ جب قصاب اٹھے اور اسے بھوک لگی ہو تو اسے کھانے کے لیے کچھ مل جائے۔ مردوں اور عورتوں نے ان کے حکم کی تعمیل کی۔ ثابت نے ایک غلام کو حکم دیا کہ قصاب کے دونوں ہاتھوں پر چھڑی سے ضرب لگاؤ۔ خود انہوں نے اس کی نبض پر ہاتھ رکھ دیا۔ غلام مردے کے دونوں ہاتھوں پر چھڑی مارتا رہا اور ثابت قصاب کے چہرے کو دیکھتے رہے۔ پھر انہوں نے کہا، بس کرو۔ ایک پیالہ منگوایا، اپنی جیب سے دوائی نکال کر اس میں ڈالی، اس میں کچھ پانی ملا کر قصاب کا منہ کھول کر اسے پلا دی۔ حاضرین نے جب دیکھا کہ قصاب کا جسم حرکت کرنے لگا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے زندہ کر دیا ہے تو گھر میں شور مچ گیا۔ دوسرے لوگوں کو اطلاع ملی کہ طبیب نے مردے کو زندہ کر دیا ہے تو سب لوگ حیرت زدہ رہ گئے۔ تو ثابت نے دروازہ بند کر دیا۔ قصاب کی بے ہوشی ختم ہو گئی اور اس نے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ ثابت نے اسے بٹھایا، کھانا کھلایا اور کچھ دیر اس کے پاس بیٹھے محبت و شفقت کی گفتگو کرتے رہے۔ اچانک خلیفہ وقت کے کارندے پہنچ گئے اور کہنے لگے کہ خلیفہ نے سنا ہے کہ طبیب نے مردے کو زندہ کر دیا ہے، اس لیے خلیفہ وقت طبیب کو یاد کر رہے ہیں۔ ثابت ان کے ساتھ چلے گئے۔ عوام حیران و پریشان کہہ رہی تھی کہ طبیب نے مردے کو زندہ کر دیا ہے، طبیب نے مردے کو زندہ کر دیا ہے۔ ہر آدمی اس باکمال طبیب کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بے تاب تھا، یہاں تک کہ ثابت شاہی محل میں داخل ہو گئے۔ جب خلیفہ کے سامنے پہنچے تو خلیفہ نے ثابت سے کہا، کیا یہ بات درست ہے؟ میں نے سنا ہے تم نے مردے کو زندہ کر دیا ہے۔ ثابت نے کہا، جناب عالی کچھ بھی نہیں، میں اس قصاب کا پڑوسی ہوں، میں اس کی دکان کے پاس سے گزرتا تھا، میں دیکھتا وہ کلیجی کو چیر کر اس پر نمک چھڑکتا اور اسے کھا جاتا تھا۔ پہلے تو مجھے اس انداز سے گھن آتی تھی، پھر میرے دل میں یہ بات آئی کہ عن قریب اسے سکتہ قلب واقع ہوگا،
یعنی اس کا دل کام کرنا چھوڑ دے گا اور اس کی ہلاکت کا سبب بنے گا۔ چنانچہ میں اس کی نگرانی کیا کرتا تھا اور اس کے چہرے کا جائزہ لیا کرتا تھا۔ جب مجھے اس کے انجام کی اطلاع ہو گئی تو میں نے گھر جا کر دل کے سکتہ کی دوا تیار کی۔ میں وہ دوا ہر دن اپنے پاس رکھتا تھا۔ آج میں نے اس کے گھر سے رونے پیٹنے کی آوازیں سنی تو میں نے پوچھا کیا قصاب مر گیا ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ وہ رات اچانک فوت ہو گیا ہے۔ مجھے معلوم ہو گیا کہ اسے سکتہ ہو گیا ہے۔ میں نے جا کر اسے چیک کیا تو اس کی نبض کی حرکت بند ہو چکی تھی۔ میں نے اس کے ہاتھوں پر ضربیں لگوائیں تو اس کی نبض چلنے لگی۔ پھر میں نے اسے دوائی پلائی تو اس نے آنکھیں کھول دیں اور اٹھ کر کھانا کھایا۔ ناظرین، ہماری زبان میں ایک محاورہ ہے، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ یہ وہی بات ہے، جب تک بھی کسی انسان کی زندگی کا ایک بھی لمحہ باقی ہے اس وقت تک اسے موت نہیں آ سکتی۔ اسی کے ساتھ ہی مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔